السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما، رب زدني علما، رب زدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك
واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے حصول کا بہترین اور کامل و اکمل ترین ذریعہ دین اسلام ہے۔ دین اسلام ایک ایسی روشن شاہراہ ہے جہاں رات اور دن کا کوئی فرق نہیں، اور اس میں کسی قسم کا کوئی ٹیڑھ پن نہیں ہے۔ اللہ تعالی نے انسانیت کے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا اور اپنے پیارے رسول، کائنات کے امام، رسولوں کے سردار، سید ولد آدم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی میں اللہ نے خود ہی اس دین کی تکمیل فرما دی اور اعلان فرما دیا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگو، آج کے دن میں نے تمہارے لیے اسلام کو مکمل فرما دیا اور میں نے تمہارے لیے جو دین پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو ان الفاظ میں نصیحت فرمائی، ترکت فیکم امرین، لوگو میں دو چیزیں تمہارے اندر چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک تم ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھو گے تم اس وقت تک گمراہ نہیں ہو سکتے۔ جب تک ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ پکڑے رکھو گے لن تضلوا، تم ہرگز گمراہ نہیں ہو سکتے۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے جو دو چیزیں چھوڑی ہیں وہ دونوں دین اسلام ہیں، دین اسلام کے دو سرچشمے ہیں، اور وہ دو بنیادی چیزیں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک پیارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ ہے۔ میرے بھائیو، اس کائنات میں تاریخ گواہ ہے، جب تک اس امت کے پہلے لوگوں نے انہی دو چیزوں کو، ایک قرآن اللہ کی کتاب اور دوسری پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی حدیث اور سنت، جب تک لوگوں نے ان دو چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رکھا، یہ امت ہدایت پر رہی، ضلالت سے محفوظ رہی، اتفاق اور اتحاد کے ساتھ رہی، ہر قسم کے اختلاف، انتشار اور افتراق سے یہ امت محفوظ رہی۔ اور جب اس امت کے لوگوں نے ان دونوں چیزوں کو چھوڑا اور لوگوں کے لیے خلاصے تیار کر لیے، لوگوں کے لیے
قرآن و حدیث کا نچوڑ بنا لیا، اور وہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کا نہ وہ خلاصہ تھا نہ وہ نچوڑ تھا، بلکہ اپنی منمانی کرتے ہوئے دین اسلام میں کچھ شامل کیا، کچھ خارج کیا، اور لوگوں کو یہ بتلایا گیا کہ یہ عین اسلام ہے، یہ قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کا نچوڑ ہے، بس اسے پکڑ لو، تمہارے لیے یہی کافی ہے۔ قرآن برکت کے لیے پڑھو، شفا کے لیے پڑھو، بیماری سے شفا کے لیے مولوی سے تعویذ بھی لیتے رہو، لیکن اس کو سمجھنے کی ضرورت تمہیں نہیں ہے۔ آپ کے علماء نے اس کو سمجھ کر اس کے خلاصے تیار کر دیے ہیں، بس انہی کے ساتھ اپنے آپ کو وابستہ رکھو۔ جب یہ صورتحال پیدا ہوئی، پھر امت کے اندر افتراق آیا، انتشار آیا، تفرقہ بازی آئی، گروہ بندی پیدا ہوئی۔ میرے بھائیوں، اگر ہم نے نبی کریم علیہ السلام کی اس نصیحت کو ذہن نشین کر لیا ہوتا جو آپ نے اپنی امت کو یہ نصیحت فرمائی کہ میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جب تک انہیں تھامے رکھو گے تم گمراہ نہیں ہو سکتے، یہ گارنٹی کسی عام آدمی کی نہیں ہے۔ وہ عظیم پیغمبر، عظیم رسول، جس کے بارے میں کائنات کے امام نے، کائنات کے خالق و مالک نے اعلان فرمایا، وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، کہ ان کی زبان سے نکلی ہوئی دین کی بات، شریعت کی بات اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ساتھ ہے۔ تو آپ نے اپنی امت کو جو چیزیں اپنی امت کو دی ہیں وہ 2 چیزیں ہیں، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسری چیز نبی کریم علیہ السلام کی حدیث، آپ کی سنت، آپ کا طریقہ، آپ کا اسوہ۔ وہ دونوں چیزیں ہدایت ہیں، صراط مستقیم ہے، اور کامیابی اور کامرانی کا بہترین ذریعہ ہے۔ اللہ احکم الحاکمین نے انہی لوگوں کے بارے میں قرآن کریم میں یہ بات ارشاد فرمائی، وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ۔ اللہ فرماتے ہیں وہ لوگ جو اپنے آپ کو طاغوت سے بچاتے ہیں اور اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، طاغوت کی عبادت نہیں کرتے، ہر وہ چیز طاغوت ہے جس کی اللہ کے علاوہ عبادت کی جائے، جس کی اللہ کے مقابلے میں بات مانی جائے، اللہ کے مقابلے میں جس کی پرستش کی جائے، اللہ کے مقابلے میں جس کے قانون کو تسلیم کیا جائے، وہ طاغوت ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ اجْتَنَبُوا الطَّاغُوتَ أَن يَعْبُدُوهَا، وہ لوگ جو اپنے آپ کو طاغوت کی عبادت سے بچاتے ہیں اور ایک اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں، وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ، وہ صرف اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں لَهُمُ الْبُشْرَىٰ، ان لوگوں کے لیے خوشخبری۔ کون لوگ طاغوت کی عبادت سے اپنے آپ کو بچانے والے اور اللہ کی طرف اپنا رخ پھیرنے والے، اللہ کی طرف ہر حالت میں رجوع کرنے والے، اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے خوشخبری۔ کون سی خوشخبری؟ فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ، ان لوگ
خوشخبری کن لوگوں کے لیے؟ اللہ نے ان کا وصف، ان کی صفت اور خوبی اور بھی بیان فرمائی۔ ایک تو وہ طاغوت کی عبادت نہیں کرتے، اللہ واحد کی عبادت کرتے ہیں، طاغوت کی فرما برداری نہیں کرتے، ایک اللہ کی فرما برداری کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اللہ کی طرف ہر معاملے میں، تنگی ہو یا خوشحالی ہو، پریشانی ہو یا خوشی ہو، غم ہو یا کوئی بھی حالت ہو، ہر معاملے میں اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وہ ان لوگوں کے لیے میری طرف سے خوشخبری ہے، اور وہ لوگ کون ہیں؟ الذین یستمعون القول، وہ لوگ جو بات کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، اور قرآن کو توجہ کے ساتھ سننے والے، حدیث کو توجہ کے ساتھ سننے والے، اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کو توجہ کے ساتھ سنتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ، اور وہ اس کے پیروکار بن جاتے ہیں۔ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ، او کائنات کے لوگوں، تم نماز کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے، نماز کے اندر تم ہدایت طلب کرتے ہو، نماز کے اندر ہدایت کا سوال کرتے ہو۔ اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، اللہ مجھے صراط مستقیم دے دے۔ نماز کے اندر، ہر نماز کے اندر، نماز کی ہر رکعت کے اندر، نماز جاری ہے یا نماز سری ہے، وہ ظہر کی نماز ہے یا عصر کی نماز، مغرب کی نماز یا عشاء کی نماز، چاہے وہ فجر کی اور تہجد کی نماز، ہر نماز میں تم اپنے رب سے سوال ہدایت کا کرتے ہو۔ اہدنا الصراط المستقیم، اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا دے، مجھے سیدھے راستے پر چلا دے، سیدھے راستے کی طرف میری رہنمائی فرما دے۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سن لیجئے، اولئک الذین ہداہم اللہ، اللہ تبارک و تعالی جن لوگوں کو ہدایت سے نواز دیتا ہے وہ یہی لوگ ہیں۔ کون لوگ؟ طاغوت کی پوجا نہ کرنے والے، اور اللہ کی طرف ہر حال میں رجوع کرنے والے، اور قرآن و سنت کی باتوں کو توجہ کے ساتھ سن کر ان کی پیروی کرنے والے لوگ۔ اللہ فرماتے ہیں خوشخبری ان کے لیے کیا ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر گامزن ہو چکے ہیں، انہیں اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ کائنات کی ساری نعمتیں، دنیا کی ساری آسائشیں، رب کعبہ کی قسم ایک طرف رکھ دی جائے تو اللہ کی طرف سے جس کو ہدایت مل جائے، ساری نعمتیں مل کر نعمت ہدایت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ اللہ فرماتے ہیں یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے، سمجھ والے، اور یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت سے نواز دیا ہے۔ میرے بھائیوں، قرآن و سنت نے ہماری یہ رہنمائی کر دی کہ ہم نے ہر معاملے میں، عقیدے کی بات ہو، عمل کی بات ہو، معاملات ہوں یا تجارت ہو، خوشی ہے یا غمی ہے، ہر معاملے میں ہم نے رہنمائی رب کے قرآن سے لینی ہے، اور نبی آخر الزمان جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے لینی ہے۔ اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنا اختیار، اپنی رائے، اپنی پسند اور ناپسند کو ہم نے نہ دین بنانا ہے اور نہ اس کو ہم نے اپنانے کی کوشش کرنی ہے۔ اگر ہم ہدایت چاہتے ہیں، کامیابی چاہتے ہیں، دنیا اور آخرت کی فوز و فلاح کے خواہش مند ہیں، تو ہمیں اپنے لیے قرآن و سنت کو دین برحق اور اس کے احکامات کو اپنے اوپر لاگو کر لینا چاہیے۔ کون کیا کہتا ہے، کون کیا کہے گا، کس کی کیا پسند ہے،
ہمیں اس سے غرض نہیں ہونی چاہیے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں دیکھا دیکھی کئی ایسی بدعات، کئی ایسی خرافات، کئی ایسے اعمال جو ایجاد کر لیے گئے اور ہماری قوم نے اسے منسلوہ سمجھ کر قبول کر لیا اور اپنا لیا۔ یہ نہیں دیکھا کہ قرآن و سنت میں میرے لیے اس کے بارے میں کوئی حکم دیا گیا ہے یا نہیں دیا گیا۔ معاشرے کے اندر پھیلی ہوئی خرافات، بدعات، رسومات بہت سی ہیں۔ ان میں سے کچھ بدعات ایسی بھی ہیں جن کا تعلق اسلامی مہینوں کے ساتھ ہے۔ پیٹ پرست ملا نے، خواہشات کی پیروی کرنے والے جاہل صوفیہ نے اسلام کے 12 مہینوں میں کسی مہینے کو نہیں چھوڑا جس کے اندر کوئی نہ کوئی بدعت جاری نہ کی ہو، کیونکہ پیٹ کے نظام کو بھی تو چلانا ہے، اس کو بھی تو بھرنا ہے، اس لیے اور کوئی بدعت آئے نہ آئے، چھوٹی 11ویں تو ہر مہینے آئے گی ہی صحیح، اور اس کے ساتھ کل 7واں جمعرات، 40واں، یہ سلسلے بھی چلتے رہیں گے۔ تو ان جاہلوں نے رجب کے مہینے کو بھی معاف نہیں کیا۔ رجب کا مہینہ اسلامی تاریخ میں، اسلامی سال میں 7واں قمری مہینہ ہے، اور رجب کے مہینے کو رجب اس لیے کہتے ہیں کہ عرب کے معاشرے میں کفار مکہ اس رجب کا بہت زیادہ احترام اور تعظیم کرتے تھے۔ ان کی تعظیم کی وجہ سے یہ رجب المرجب بن گیا۔ رجب کا معنی تعظیم ہے، مکہ کے لوگ اس کی بہت زیادہ تعظیم کرتے تھے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان اس طرح ہے: ان الزمان قد استدار كهيئة يوم خلق السماوات والارض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم والرجب مضر۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا سال کے 12 مہینے ہیں اور زمانہ گھوم پھر کر اپنی اصلی جگہ پر آ چکا ہے۔ آپ نے فرمایا ان 12 مہینوں میں 4 مہینے حرمت والے ہیں، جن کی تعظیم، جن کا احترام باقی مہینوں سے زیادہ ہے۔ وہ کون سے ہیں؟ 3 مہینے اکٹھے آتے ہیں اور 1 مہینہ الگ آتا ہے۔ وہ 3 مہینے اکٹھے جو آتے ہیں، ایک ذوالقعدہ کا مہینہ جو شوال کے بعد آتا ہے، اور ایک ذوالحجہ کا مہینہ، اور تیسرا محرم کا مہینہ۔ یہ 3 مہینے حرمت والے، اور چوتھا مہینہ رجب کا مہینہ ہے۔ اس کو رجب مضر بھی کہا گیا۔ مضر قبیلے کا نام ہے، یعنی مضر قبیلے والے باقی عرب کی بنسبت رجب کا احترام اور اس کی تعظیم زیادہ کرتے تھے، اس لیے اس کے ساتھ رجب مضر آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا۔ تو میرے بھائیوں، رجب کا مہینہ 7واں قمری مہینہ ہے۔ حدیث کی کتابوں میں اس کی جو فضیلت اور جو اہمیت ہے وہ اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ حرمت والے مہینے وہ 4 ہیں: ذوالقعدہ، ذوالحجہ، محرم، اور چوتھا مہینہ رجب۔ جو احترام محرم کا، ذوالحجہ کا، ذوالقعدہ کا، وہی احترام رجب کا ہے۔ اس کے علاوہ اس رجب کے مہینے کی کوئی فضیلت صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ کچھ لوگ رجب کے اندر روزوں کو اہمیت دیتے ہیں، جبکہ خصوصیت کے ساتھ رجب کے اندر روزے رکھنا نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ یعنی اس نیت کے ساتھ روزہ رکھنا کہ
رجب آ گیا ہے تو تعظیم احترام کرتے ہوئے کوئی بندہ اس کا روزہ رکھے رجب کے مہینے کا، تو اس بات کا ثبوت نبی کریم علیہ السلام کی سیرت سے نہیں ملتا۔ ہاں، ایک بندہ ہر مہینے روزے رکھتا ہے، سوموار کا روزہ، جمعرات کا روزہ اور 13، 14، 15 کا روزہ، وہ آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو رکھ سکتا ہے، لیکن خاص رجب کی تعظیم کی نیت سے اس کا روزہ رکھنا نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح بعض لوگ رجب کے اندر انہوں نے کچھ نمازیں ایجاد کی ہوئی ہیں، صلاۃ الرغائب، صلاۃ الالفیہ ان کا نام ہے، اور اہل بدعت ان کو پھیلانے میں لگے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس مہینے کی کوئی نماز صحیح حدیث سے جو اضافی ہو، نفلی ہو، اس کی فضیلت ہو، کوئی بھی نبی کریم علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے۔ میرے لیے، آپ کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، ہر کلمہ پڑھنے والے کے لیے یہ بات لازم ہے کہ عمل کرنے سے پہلے اس بات کو ضرور دیکھے کہ یہ عمل رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ اسی طرح رجب کا مہینہ جب آتا، عرب کے لوگ جانور ذبح کیا کرتے تھے، اور اس کا نام عتیرہ انہوں نے رکھا ہوا تھا۔ عتیرہ، عین کے ساتھ، تا کے ساتھ، عتیرہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے اس عتیرہ کی مذمت فرمائی۔ آپ نے فرمایا عتیرہ اسلام میں نہیں ہے، اس کی کوئی گنجائش اور جواز نہیں ہے۔ اور اسی طرح عتیرہ کے بارے میں دو قسمیں ہیں۔ ایک عتیرہ جو دور جاہلیت میں مشرکین اس نیت سے کرتے تھے، رجب آ گیا ہے اس لیے جانور ذبح کیا جائے، رجب کی تعظیم کرتے ہوئے۔ آج بھی اگر کوئی بندہ کسی مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے جانور ذبح کرتا ہے تو اسے چاہیے اپنے اس عمل کو روک دے، اپنے اس عمل کو ترک کر دے۔ صدقہ کرنا منع نہیں ہے، خیرات کرنا منع نہیں ہے، مگر کسی دن کی خصوصیت، کسی مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے صدقہ خیرات کرنا، جانور ذبح کرنا دین اسلام میں نہیں ہے۔ ہمارے اندر بھی بہت سی خرافات، بے شمار خرافات ہیں۔ اسلام ہمارا صرف نام رہ گیا ہے، باقی ہمارے اندر بہت سی خرافات موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ جن کو محفوظ رکھے وہ محفوظ رہتے ہیں۔ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے، دلہن کے آنے سے پہلے بکرا ذبح کیا جاتا ہے۔ کس نے تعلیم دی ہے؟ کس نے یہ حکم دیا ہے؟ کس نے یہ سبق پڑھایا ہے کہ دلہن کے گھر میں آنے سے پہلے بکرا ذبح کرو، خون بہاؤ؟ کس نے یہ تعلیم دی ہے؟ یہ عمل، یہ خرافات ہیں، اس عمل کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ آپ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، صدقہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، لیکن کسی کے آنے سے پہلے بکرا ذبح کرنا، اسی خون میں اس کے پاؤں رکھوانا، یہ جاہلیت کی رسومات ہیں۔ دین اسلام میں ان کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بڑے بڑے اپنے آپ کو پڑھے لکھے اور مہذب کہنے والے، وہ بھی اس عمل کے اندر شریک نظر آتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، یہ خرافات ہے۔ میرے بھائیوں، ان خرافات سے پیچھا چھڑائیے، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی مہینے کی تعظیم کرتے ہوئے کوئی جانور ذبح نہ کیا جائے۔ ذبح کرنا ہے، کرو، کسی وقت کرو، کسی دن کرو، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ کہنا کہ آج چونکہ رجب کی فلاں تاریخ ہے اس لیے ہم نے یہ کام کرنا ہے، اس کا ثبوت حدیث سے نہیں ملتا۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں ایک اور عمل جسے رجبی کونڈے کہا جاتا ہے، گھی، شکر اور کچھ چیزیں ملا کر ٹکیاں بنائی جاتی ہیں، اور گھر کے اندر لوگوں کو بلا کر وہ کھلایا جاتا ہے۔ اور ابتدا جب اس کام کو ایجاد کیا گیا 1906 کے اندر لکھنؤ میں ایک آدمی نے اس بدعت کو آغاز کیا، وہ پھیلتے پھیلتے بر صغیر میں پھیلتی چلی گئی، اور وہ پکا کر ابتدا میں اس کے لیے شرط تھی کہ گھر میں لوگوں کو بلاؤ، گھر
باہر لے جانا منع ہے، لیکن اس کے بعد پھر اس کو باہر بھی لے جانا جائز قرار دے دیا گیا، تو رجب کے ساتھ ان کنڈوں کا منسوب ہونا نبی کریم علیہ السلام سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ آپ صدقہ نہ کرو، خیرات نہ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو، ضرور کرو، مگر کسی مہینے کی تعظیم، کسی دن کی تعظیم جو شریعت سے ثابت نہ ہو اس کو کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینے میں نبی کریم علیہ السلام کو معراج کروایا گیا۔ نبی علیہ السلام کا معراج برحق ہے، لیکن 27ویں رجب کو لوگ رات کو قیام کرتے ہیں، دن کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم علیہ السلام کو معراج کروایا گیا۔ میرے بھائیوں سن لیجئے، معراج برحق ہے، اس پر ہمارا ایمان ہے، اسراء بھی برحق ہے، معراج بھی برحق ہے۔ جو کچھ قرآن نے بیان کیا، حدیث نے بیان کیا، ہمارا ایمان ہے، لیکن معراج کا مہینہ کون سا تھا کوئی نہیں جانتا، تاریخ کون سی تھی کسی کے علم میں نہیں ہے۔ معراج مکی زندگی میں ہوا، مدینہ کے 10 سال میں ایک دفعہ بھی آپ نے شب معراج نہیں منوائی، شب معراج پروگرام نہیں کیا، قیام نہیں کروایا، روزہ نہیں رکھوایا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ عمل نہیں کیا تو مجھے اور آپ کو کیسے اجازت ہے کہ ہم اس عمل کو ایجاد کریں؟ اور آخری بات، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ رجب کا مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ ہے۔ یہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا جو مسائل احادیث سے ثابت ہیں وہ ہر بندے کے لیے الگ وقت ہے۔ سال کا پورا ہونا، ایک آدمی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، اس نے 1 جنوری 2020 کو رکھا، 2021 آ گئی، اس کے پاس سونا 7.5 تولے موجود ہے، تو وہ اس میں سے زکوٰۃ ادا کرے گا۔ اب اس کے لیے مہینہ رجب کا آئے یا رمضان کا آئے، کوئی بھی مہینہ ہو، کوئی بھی تخصیص نہیں ہے۔ ہر آدمی کے لیے شریعت نے الگ الگ وقت مقرر فرمایا ہے، کوئی مہینہ زکوٰۃ کا مہینہ نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اپنے آپ کو ان خرافات سے اور بدعات سے بچائیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم اشفنا واشف مرضانا ومرضى المسلمين۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله